میری کلائی پہ بے بسی کی نشانی ڈال دی۔ میری چوڑیاں کرچیوں میں بٹ کے فرش پہ پھیل گئی اور میری چوڑیوں کی کھنک ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ جب میری التجائے آنسو اور سسکیاں اس پہ اثر نہ ہوئی تو بس ایک ہی ذات کا سہارا تھا جو مجھے اس شیطان کے نرک سے بچا سکتا تھا۔ اے میرے مالک، میری مدد فرما، اس درندے سے مجھے بچا لے۔ میں گناہ گار ہوں لیکن تو رحیم ہے، مجھ پہ رحم فرما۔ میرے لبوں پر آیت الکرسی کا ورد جاری ہوا۔ اس نے خوخار جانور کی طرح میرے جسم کو نوچنا شروع کیا۔ میری آہ ذرا بلند ہوئی۔ جب میری ہمت ٹوٹنے لگی تو میں نے آنکھیں میچ لی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل پاس تھا اور اس کی غلیظ سانسیں میرے جسم میں لرزہ طاری کر رہی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ میرے بالوں میں ڈالا اور ایک جھٹکے سے اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں پہ رکھ دیے۔ میرے جسم میں ایک بجلی سی کر دی۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے اسے خود سے دور کیا۔ جیسے ہی اس کی گرفت ٹوٹی، میں نے تلوار کی طرح اپنا بازو ہوا میں لہرایا اور زوردار تھپڑ اس کے گال پہ دے مارا۔ کاش یہ تھپڑ اسے تب پڑا ہوتا جب پہلی مرتبہ اس نے مجھے چھوا تھا، اس سے پہلے کہ وہ پھر سے مجھ پہ حملہ آور ہوتا۔ میں نے پوری طاقت سے اسے ایک دھکا مارا اور بھاگتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے لپکا، لیکن تب تک میں نے کنڈی کھول دی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے اس کی امی کھڑی تھی۔ وہ دیدے پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ کہہ پاتی، جاسم نے چلانا شروع کیا، امی خدا کے لیے اس بے شرم لڑکی سے مجھے بچا لیں۔ یہ زور زبردستی میرے کمرے میں گھس آئی اور بے حیائی کی ساری حدیں پار کر دی۔ میں اسے خود سے دور کرتا رہا لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ اس نے ایک ہی سانس میں اتنا بڑا جھوٹ بول دیا۔ آنٹی میری بات، میں نے صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے بات نہ کرنے دی۔ امی یہ کب سے میرے پیچھے پڑی تھی کہ میرے ساتھ شادی کر لو۔ میں بار بار اسے منع کرتا رہا۔ آج جب اس کا رشتہ کہیں اور ہو گیا ہے تو یہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہے، میرے اوپر زیادتی کا الزام لگا کے میری زندگی برباد کرنا چاہتی ہے۔ جاسم نے جھوٹے آنسو بہانا شروع کیے۔ وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا گیا اور میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کیا یہ وہی شخص ہے جس سے میں پاگلوں کی طرح پیار کرتی تھی؟ مجھے اپنے آپ پہ افسوس ہونے لگا۔ میں اس کی ماں کی طرف مڑی۔ میں نے پھر سے کوشش کی کہ انہیں اصل بات بتا سکوں۔ خبردار بد چلن لڑکی، زمانے بھر میں میرا ہی بیٹا ملا تھا تمہیں۔ جاسم کی امی نے مجھ پہ چلانا شروع کر دیا۔ میں ایک پل کے لیے سکتے میں چلی گئی۔ خدایا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ میری نظریں جاسم کے چہرے پہ ٹکی تھی۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ جس شخص کو میں بچپن سے جانتی تھی، اسے پہچاننے میں اتنی بڑی بھول کیسے ہو گئی؟ جاسم کی امی نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ ان کی آواز میرے کانوں میں تو پڑ رہی تھی لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا دماغ جیسے بالکل بند ہو گیا۔ انہوں نے مجھے میرے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی اپنے گھر سے باہر لے آئی۔ میں مڑ مڑ کے جاسم کو دیکھتی رہی کہ شاید اسے میرے اوپر رحم آ جائے اور اس ذلت کے سمندر میں مجھے ڈوبنے سے بچا لے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جاسم کی امی کے شور پہ گلی کی خواتین اور بچوں کا رش لگ گیا اور وہ میری کلائی کو مضبوطی سے جکڑے میرے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ میرے سارے حواس جواب دے گئے۔ نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ دکھائی۔ میرے گھر کا دروازہ کھلتے ہی انہوں نے میرا بازو جھٹکا دے کے چھوڑا تو میں فرش پہ جا گری۔ میرا ماتھا فرش سے ٹکرایا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میرا سر میری ماں کے قدموں میں تھا۔ سمجھا لے اپنی بد چلن لڑکی کو۔ دن دہاڑے جاسم کے کمرے سے اسے گھسیٹتے لائی ہوں، جہاں اس نے منہ کالا کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جاسم کی امی گرج کے بولی۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری ماں اور بہنیں میرے ارد گرد جمع تھیں۔ میری کلائی سے بھانت لو، زخمی ماتھا، بکھرے بال،
اور پھٹے کپڑے کو دیکھ کے سب کے ہوش کھو گئے۔ میری طرح میری ماں بھی سکتے میں تھی۔ عابدہ آپی میری طرف بڑھی اور میرا ہاتھ پکڑ کے پوچھنے لگی، چھوٹی یہ سب کیا ہے؟ اس سے کیا پوچھتی ہو، میں بتاتی ہوں۔ انہوں نے جاسم کی جھوٹی پٹی پڑھانا شروع کر دی۔ چھوٹی میں تجھ سے پوچھ رہی ہوں، تو بتا کیا ہوا ہے؟ عابدہ آپی پھر سے پوچھنے لگی۔